وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك على نبيك على رسولك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين وجاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه زبان پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے ابو بکر عمر عثمان حیدر باغبان جب ہوں تو پھر کیوں کرنا باغ مصطفیٰ میں پھر بہار آئے محترم دوستو بزرگوں اور عزیز بھائیوں اسلامی تقویم کے لحاظ سے یہ مہینہ رجب المرجب کا ہے اور اس مہینے میں 27 رجب کو ایک بہت عظیم الشان واقعہ اسلام کی تاریخ میں پیش آیا جناب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا یہ 27 رجب تھی ہر قوم اپنی اپنی تاریخ کو اپنے ماضی کو سنوارتی ہے اس کی عظمت اور بڑائی کو بیان کرتی ہے بلکہ ہر قبیلہ ہر قوم اپنے اپنے آباء و اجداد کے کارناموں کو بیان کرتے ہیں آوان قبیلے والے کہتے ہیں ہمارے فلاں بزرگ تھے سید کہتے ہیں ہمارے تھے چودھری کہتے ہیں ہمارے تھے خان کہتے ہیں ہمارا نسب وہاں سے چلا ہے ملک سب اپنا اپنا کرتے ہیں حق پہنچتا ہے ہر انسان اپنے اپنے نسب کو اپنے اپنی
نسل کو اپنے اپنے ماضی کو بیان کرتا ہے، خوش ہوتا ہے، اس سے عزت اور اس سے اپنا شرف ڈھونڈتا ہے۔ مسلمانوں کی ایک بہت عظیم، بہت عظمت والی تاریخ ہے الحمدللہ ہماری، اور بڑی بات یہ ہے کہ ساری کی ساری 100% سچی ہے۔ یہ سب سے بڑی بات ہے۔ لوگوں نے کسی نے کیا ملایا، کسی نے کیا ملایا، کسی نے کیا باتیں کی، کسی نے کیا کی، کسی نے جھوٹ، کسی نے سچ، کرتے رہتے ہیں لوگ۔ لیکن مسلمانوں کی جو ماضی ہے الحمدللہ ایسا تابناک ماضی ہے، ایسا شاندار ماضی ہے کہ مخالف بھی اس پر انگلی نہیں رکھ سکتا۔ مخالف بھی کہتا ہے، غیر مسلم بھی کہتا ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ ہے بس الحمدللہ۔ بلکہ میں یہ عرض کروں کہ پہلی جو امتیں گزری نا، امم سابقہ، وہ سچے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت سچے تھے، عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت اس وقت جو ایمان لائے تھے وہ سچے تھے، وہ بھی صحابی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام پر جو سچے دل سے ایمان لائے اور آپ کی باتوں کو مانا اس دور میں، وہ موسیٰ علیہ السلام کے صحابی تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو مانا، داؤد علیہ السلام کو مانا، ابراہیم جتنے انبیاء علیہ السلام گزرے نا جی، وہ سارے کے سارے انبیاء بھی سچے، اور ان کی امتیں اس وقت میں جنہوں نے ان نبی علیہ السلام کو مان کر کے ان کی تعلیمات پر عمل کیا، وہ سارے سچے تھے۔ لیکن آج کسی نبی علیہ السلام کا بھی مزار یقینی طور پر ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ اصل قبر ہے اس نبی علیہ السلام کی، کسی کے مطابق۔ ایک ہمارے نبی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو مدینہ منورہ میں اپنے روضہ اطہر میں آرام فرما ہیں، جن کے متعلق کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں، اور ان کی جو تعلیمات ہیں قرآن و مجید میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں۔ آج تورات، انجیل، زبور اصل کتاب ہے ہی کوئی نہیں، لیکن ہمارا، میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا جو ماضی ہے نا جی الحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اور چونکہ اس دین کو اللہ نے نازل کیا اور اللہ ہی نے چونکہ اس کی حفاظت کرنی ہے نا، اس لیے یہ ساری چیزیں محفوظ ہیں۔ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلموں کو آپ دیکھو۔ مصر گبن ایک بہت بڑا تاریخ دان گزرا ہے، اس نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق لکھا ہے کہ اگر یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 10 سال اور حکومت کرتے، کیونکہ آپ کا زمانہ خلافت 10 سال، یہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال اور زندہ رہ جاتے، یا ان کا کوئی سچا غلام پیدا ہو جاتا، تو پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہراتا۔ یہ غیر مسلم کی گواہی۔ یہ ہمارے سامنے ہندوستان کا گزرا ہے بڑا گاندھی، جو بانی ہندوستان ہے نا، اس کو گاندھی تھا، اس کا موہن داس نام تھا، وکیل تھا ساؤتھ افریقہ میں، یہ وکیل تھا، یہ وہاں سے آیا تھا، موہن داس، گاندھی کہتے تھے اس کو، یہ ہندو اس کو بابو کہتے ہیں، بابو۔ تو گاندھی نے کہا تھا، ہریجن ایک اخبار نکلتا تھا ہندوستان میں، غالباً یہ 1944 یا 45 کی بات ہے، نیٹ پر موجود ہے، آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ گاندھی نے اس وقت بیان دیا تھا، اگر ہندوستان میں عدل اور انصاف چاہتے ہو تو میں رام چندر اور سیتا جی کا نام نہیں لوں گا، وہ یہ ان کے اپنے کردار ہیں، ان کے لوگ، رام چندر ہو گیا، سیتا جی اور پتنی اس طرح کے ہیں نا، تو کہتا ہے میں ان کا نام نہیں لوں گا کیونکہ وہ فرضی کردار ہیں، میں نام لوں گا ابو بکر اور عمر کا۔ یہ گاندھی نے کہا ہے، اخبار اٹھا کے دیکھو، نیٹ پر سرچ کرو آپ کو مل جائے گا۔
ہریجن اخبار غالباً 1942 یا 44 ہے، اس میں اس نے اس کا بیان چھپا ہے کہ تم اگر عدل و انصاف چاہتے ہو ہندوستان میں تو میں تمہیں نمونے کے طور پر کہتا ہوں کہ عمر اور ابو بکر اور عمر کی خلافت کی طرح طرز حکومت لاؤ، یہاں عدل ہوگا۔ اس لیے کہ یہ وہ سچے لوگ تھے جنہوں نے بادشاہی میں فقیری کی، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین تھے، لیکن ابو بکر صدیق کا کیا حال تھا، عمر فاروق کا کیا حال تھا؟ اس خلافت کے دور میں بادشاہی کے اندر انہوں نے فقیری کی۔ تو ہمارا تو الحمدللہ جی وہ تابناک ماضی ہے۔ اللہ ہمیں مسلمانوں کو اپنے ماضی سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کو عزتیں ملی ہیں بھائی، ہمیں بھی عزتیں ملیں گی اگر ہمارا ماضی وہ ہوگا۔ اگر ہم نے ان کو چھوڑ کے نا بھائی یہ دوسرے کام شروع کر دیے نا، دوسروں کی طرف دیکھا، پھر جس طرح یہ ذلیل ہے نا، اللہ نہ کرے، اللہ رحمت فرمائے اس امت محمدیہ پر، اللہ ذلت و رسوائی سے محفوظ فرمائے، ورنہ کام تو یہی ہے نا جی، کام تو ہم یہی کر رہے ہیں۔ تو اس رجب کے معراج کے واقعے کے متعلق میں عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، آپ کی عمر مبارک کتنی تھی بھائی؟ 40 سال، یاد رکھو 40 سال عمر مبارک تھی۔ آپ نے اعلان نبوت فرمایا، پھر 13 سال مکہ مکرمہ میں بعد وقت تبلیغ فرماتے رہے، 10 سال گزر گئے، 50 سال کے قریب آپ کی عمر مبارک ہوئی۔ تو مکہ مکرمہ میں جو تکلیفیں، جو پریشانیاں، جو مصیبتیں آئیں، وہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ جو مصائب اور ظلم و ستم ان کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈھایا، وہ اگر آپ سن لیں، احادیث میں ہے، آپ پڑھیں انسان حیران رہ جاتا ہے۔ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، لقد جاءکم رسول من انفسکم بھی ہے، من انفسکم بھی ہے، سب سے نفیس ذات، نازک، جس کے پسینے میں اللہ نے خوشبو بسائی، جس کے وجود پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی، ایسا پاکیزہ وجود، ان کو لوگوں نے پتھر مارے، دھکے دیے، گالیاں دی، کیا کچھ نہیں کہا۔ یہ تھوڑی پریشانی ہوتی ہے بھائی، یہ تھوڑا بڑا صدمہ ہے۔ پھر اپنوں نے، دوسروں نے نہیں، اپنوں نے۔ لیکن اس دور میں آپ کے 2 غمخوار تھے، ابو طالب جو آپ کے چچا تھے، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کو قدم قدم پر سہارا دیتی تھی، اپنا مال و دولت آپ کے لیے وقف کر دیا، اور بڑی غمگسار بیوی تھی، بہت غمگسار، صحیح جس کو رفیقہ حیات کہتے ہیں نا، خاتون اول سیدہ خدیجہ الکبریٰ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دونوں یکے بعد دیگرے فوت ہو گئے۔ ابو طالب فوت ہوئے، 3 دن بعد سیدہ خدیجہ الکبریٰ بھی فوت ہو گئی۔ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن فرمایا، غم والا سال، غم والا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے کہ چلو اگر یہ مکے والے نہیں مانتے، پتھر مارتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، سوشل بائیکاٹ کرتے ہیں، تو چلو طائف میں جاتے ہیں، ان لوگوں سے بات کرتے ہیں۔ حضور طائف تشریف لے گئے، مگر ان ظالموں نے بھی کیا کیا؟ انہوں نے بھی آپ کو پتھر مارے، دھکے دیے، پریشان کیا۔ اور اسی دور میں وہ عداس کا واقعہ شاید میں نے پہلے عرض کیا، وہ صحابی یونس علیہ السلام کا امتی، اس نے انگور پیش کیے، آپ نے بسم اللہ پڑھی، وہ چونک گیا، کہنے لگا کون ہے آپ؟ فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں۔ کہتا میں سچ میں آپ گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، اس لیے کہ میں اپنے نبی یونس علیہ السلام کا امتی ہوں، میں بابل کا رہنے والا ہوں، عراق، نینوا، اور میں غلام بن کے بکتا بکاتا یہاں پہنچ گیا، تو میرے نبی کی بھی تعلیم ہے، آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، عداس نام تھا، عداس۔
جب اتنی زیادہ آپ کو تکلیف پہنچی، اتنی پریشانیاں آئیں، تو اللہ نے پھر آپ کو معراج کا سفر کرایا۔ جب تکلیفیں آتی ہیں نا بھائی، ان مع العسر یسرا، پریشانیاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، مگر بندہ دین پر ڈٹا رہے نا، استقامت کرے، تو اللہ تعالیٰ اس پر پھر مہربانیاں فرماتے ہیں۔ اب 50 سال کی عمر مبارک ہو گئی نا، اور یہ تکلیفیں، یہ پریشانیاں، پے در پے صدمات آئے، دنیاوی بظاہر دنیاوی سہارے ختم ہو گئے، اللہ نے پھر معراج کا سفر کرایا۔ تو یہ 27 رجب کی رات تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں آرام فرما تھے، اور بعض روایات میں ہے کہ ام ہانی کے گھر حضور تشریف فرما تھے۔ حتیم جو بیت اللہ کے ساتھ ایسا گول آدھا سا کڑا ہے نا، اس کو کہتے ہیں حتیم، یہ بیت اللہ کا اندر کا حصہ ہے۔ اس لیے 2 باتیں یہاں ضروری سمجھو، ایک تو جب طواف کیا جائے تو اس حتیم کے باہر اس ہوتا ہے، اندر سے نہیں گزرتے۔ اگر کوئی غلطی سے اندر سے گزر جائے تو اس کا طواف نہیں ہوتا، وہ چکر نہیں ہوتا، اس لیے حتیم کے باہر سے۔ اور دوسرا، حتیم کے اندر نماز پڑھنا گویا بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنا ہے، کیونکہ یہ بیت اللہ کا حصہ ہے۔ جب بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی، قریش کا دور تھا، تو سب نے یہ فیصلہ کیا کہ اس اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے حلال پیسہ خرچ کیا جائے گا، حلال، حرام کی کمائی نہیں لگائی جائے گی۔ وہ کافر تھے، مشرک اور بت پرست تھے، مگر ان کو بھی اتنا خیال تھا کہ اللہ کا گھر بنانا ہے، اس میں حلال کی کمائی لگاؤ۔ آج ہم مسلمان کیا کرتے ہیں؟ آج دیکھ لو آپ کیا کرتے ہیں، پرائی زمینوں پر قبضے کر لیتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کہ آپ لوگ لگے رہتے ہیں مسلمان، زمینوں کو، بچوں کی زمینوں کو چھین لیا، یتیموں کی زمینوں کو، بیواؤں کی زمینوں کو، ادھر سے قبضے ادھر سے قبضے۔ کافروں نے کہا کہ اس پر حلال کی روزی لگانی ہے، حرام کی نہیں۔ چنانچہ جب تعمیر شروع ہوئی نا، تو ان کے پاس حلال کے پیسے اتنے ہی تھے کہ وہ اس کی اتنی تعمیر کر سکے، اتنی تعمیر کے لیے پیسے ہی نہیں تھے، اس لیے انہوں نے اس کو چوروسی بنا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو اسی حال پر رہنے دیا۔ یہ ایک لمبی تاریخ ہے۔ پہلے بیت اللہ کے 2 دروازے تھے، ایک اس طرف، ایک سامنے ادھر بھی تھا۔ اس لیے آج بھی اگر بیت اللہ کا پردہ اوپر ہو نا، تو آج بھی اس سمت میں، دوسری سمت میں، آج بھی اس دیوار اندر جو پتھر لگے ہیں نا، وہ دروازے کی طرح لگے ہوئے، کہ وہ دروازہ نظر آتا ہے۔ ان دروازہ ہے نہیں ہے، لیکن پتھر اس طریقے پر لگے ہوئے جو گویا دروازہ تھا، اور دروازے کے اندر پتھر لگائے۔ تو ایک دروازہ اس طرف، ایک اس طرف، اور زمین پر تھے، اور ادھر سے لوگ آتے تھے، نکل جاتے تھے۔ مگر قریش نے اس وقت اپنی چودراہٹ کام کرنے کے لیے ایک تو دروازہ اوپر کر کے لگایا، اور دوسرا وہ بند کر دیا، تاکہ ادھر سے آئیں، ہمیں نذرانہ دیں، پیسے دیں، جس کو مرضی آمدر چھوڑیں، جس کو مرضی ہو نہ چھوڑیں۔ تو پھر اس طریقے پر انہوں نے اوپر دروازہ لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی کہ میں اس کو نیچے کر دوں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت آتی ہے، آپ نے فرمایا، عائشہ میرا دل کرتا ہے میں یہ دروازہ اس کو نیچے کر دوں، جو تعمیر ابراہیمی ہے نا اس کے مطابق کر دوں۔ تو عرض کیا کہ اے میرے شوہر نامدار، ہم کر دیں نا؟ فرمایا نہیں، میں تیری قوم سے ڈرتا ہوں، یہ پھر ایسے ہی فتنوں میں مبتلا ہو جائے کہ محمد نے یہ کیا کر دیا، دروازہ اوپر تھا نیچے کر دیا۔ اور پھر بعد میں یہ ہوا، پھر بعد میں خلفاء کے دور میں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے اس کو نیچے کیا، حجاج نے پھر اوپر کر دیا۔ پھر پتہ نہیں کس کا دور تھا، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے منع فرمایا اس وقت کے خلیفۃ المسلمین کو کہ آپ اب یہ نہ کرو، ورنہ یہ کھیل بن جائے گا۔ ایک خلیفہ آئے گا، ایک بادشاہ آئے گا، وہ دروازہ اوپر کر دے گا، دوسرا آئے گا وہ توڑ کر کے نیچے کر دے گا، تو اللہ کے گھر کے ساتھ مذاق بنا رہے گا، بس جب ہے یہاں چھوڑ دو۔ اس لیے اب وہ تعمیر اسی طرح ہے۔
جیسا ہمارے یہاں ہوتا ہے نہیں جی، ایک آتا ہے وہ دوسرے کی تختی پھینک دیتا ہے، دوسرا آتا ہے وہ اپنی تختی لگا دیتا ہے جیسا ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، اپنی اپنی تختیاں لگاتے رہتے ہیں، تو یہ کھیل نہ بن جائے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں آرام فرما تھے، جبریل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، جاؤ جبریل میرے حبیب کو لے آؤ، تشریف لے آئیں تاکہ آپ کو معراج کا سفر ہو، ہم آپ کو اپنے عجائبات بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں آرام فرما تھے، جبریل علیہ السلام آئے، آپ نے دیکھا کہ حضور تو تشریف آرام فرمائے سوئے ہوئے ہیں، اب حضور کو کیسے جگایا جائے؟ یہ آداب ہیں ہمارے، آج دنیا ہمیں سکھاتی ہے کہ یہ آداب ہیں، حالانکہ ہم دنیا کو سکھانے والے ہیں۔ معلم کائنات تو ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی ہیں معلم کائنات، معلم انسانیت۔ حضور نے جو باتیں فرمائی ہیں یہ آج اس تک پہنچ ہی نہیں سکتے، ان کو کیا پتا ہے بھائی؟ یہ تو ہم مسلمانوں کی بدقسمتی ہے کہ ہم نے اپنے نبی کے دین کو سمجھا ہی نہیں، کبھی اس طرف دیکھا ہی نہیں۔ اب بندہ سویا ہوا ہو نا، اس کو جگانے کی بھی آداب ہے۔ حکم فرمایا اگر کوئی سویا ہوا ہو اور تم تلاوت کر رہے ہو، اس کے سامنے اونچی آواز سے تلاوت نہ کرنا۔ کیوں؟ تلاوت کرنا یہ تمہارا اپنا فعل ہے، عمل ہے، اور یہ تم تلاوت کر رہے ثواب کے لیے۔ یہ جو سویا ہوا ہے اس کا آرام میں خلل نہ آئے، اس کو سونے دو۔ تم سوئے ہوئے کو، ہاں نماز کا وقت ہے یا اور کوئی ایسی بات ہے، جس طرح ایک اجتماعی عمل ہوتا ہے، جس طرح ہمارے تبلیغ والے ہوتے ہیں، اس میں یہ نہیں کہ کوئی کسی کو نیند آئی ہے سویا تو اس کو کہو سوئے رہے جی، نہ بیان میں بیٹھے نہ وہ، یہ بھی غلط ہے، یہ نہیں ہے۔ ہاں ویسے ایک آدمی سویا ہوا ہے، ایک آدمی تہجد کے لیے اٹھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اب دوسرا سویا ہوا ہے، اتنا اونچا نہ پڑے کہ اس کے آرام میں خلل آ جائے۔ ہاں اذان ہو جائے نماز کے وقت پھر تو ضرور جگائے، پھر تو حکم ہے نہیں، لیکن ویسے عام حالات میں عرض کرتا ہوں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے، جبریل علیہ السلام سوچتے ہیں حضور کو کیسے جگاؤں، چنانچہ انہوں نے اپنے پروں کو کھولا۔ حدیث شریف میں آتا ہے جبریل علیہ السلام کے 600 پر ہیں، 600 پر، بہت بڑا فرشتہ، ذی قوت ہے، بڑی قوت والا، بڑی طاقت والا فرشتہ ہے جبریل علیہ السلام۔ اللہ نے بڑی قوت دی ہے، فرشتوں کو اللہ نے ویسے بھی بڑی قوت دی ہے، فرشتے بڑی طاقت والے ہیں۔ روایات میں آتا ہے نا پہلی امتوں کو جو اللہ نے زیر و زبر کیا، فرشتے کو بھیجا، فرشتے نے پوری بستی، پورا علاقہ اس کے نیچے اپنا پر مارا، ایسے جیسے وہ شاول وغیرہ نہیں نیچے سے لگتا، ایسے نیچے پر مارا نہ سارا، اور اس بستی کو اپنے پر اٹھا لیا، اور ایسے تھوڑا اوپر لے جا کر کے اس کو الٹ دیا، الٹا کر کے بستی نیچے دے ماری۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، پھر اس پر اللہ نے پتھروں کا مینہ برسا دیا، بالکل جورا بلیا بیٹھ کر کے۔ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، اللہ اپنے عذابوں سے محفوظ فرمائے۔ تو فرشتے بڑی قوت والے ہوتے ہیں، بڑی طاقت ہے فرشتوں کی۔ ان میں سب سے بڑا فرشتہ کون ہے بھائی؟ سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام۔ غالباً سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کسی نے پوچھا کہ جبریل آپ نے تو آدم علیہ السلام سے لے کے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی علیہ السلام پر آپ وحی لے کر کے آئے، اللہ کے حکم لے کے آئے، اور وحی بڑی بھاری ہوتی ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، پہاڑوں پر یہ نازل کی جاتی وہی تو یہ پہاڑ ریزہ ہو جاتے، ریت کی طرح ہو جاتے۔ تو وہی کا تو بڑا ثقل ہے، بڑا بوجھ ہوتا ہے، بڑی وزنی چیز ہوتی ہے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، وہی بڑی طاقت والی چیز ہے۔ تو آپ تو
انبیاء علیہ السلام پر یہ وحی لائے۔ کبھی ایسا ہوا آپ کو یہ خیال ہو کہ پتہ نہیں یہ کام پورا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کبھی ایسا ہوا؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا ایک دفعہ ہوا، میں 7 آسمان اوپر تھا، اللہ نے حکم دیا نیچے زمین پر یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں دھکا دے دیا۔ اللہ نے مجھے فرمایا جبریل میرا یوسف پانی تک نہ پہنچے، بس وہاں سے میں آیا اور یوسف علیہ السلام کے نیچے میں نے اپنا پر رکھ دیا، ان کو پانی میں نہیں جانے دیا۔ یہ ایک مشکل مرحلہ تھا مگر حکم اللہ تھا، اللہ کا تھا، طاقت اللہ کی تھی، قوت اللہ کی تھی، اس لیے یہ کام میں نے کیا۔ تو یہ ذی قوت، بڑی قوت والا فرشتہ۔ حدیث شریف میں آتا حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جبریل علیہ السلام کو 2 دفعہ اپنی اصلی شکل میں دیکھا ہے، 2 دفعہ۔ تو ان کے 600 پر، جب وہ اپنے پروں کو کھولتے ہیں تو یہ آسمان کا جو مشرقی کنارہ ہے نا، یہ سارا ان کے پروں کے پیچھے چھپ جاتا ہے۔ اتنے پر، بھائی 2 پر ہو تو کہاں بات پہنچتی، جس کے 600 پر ہو، آپ اندازہ لگاؤ وہ کتنی بڑی اس کی جسامت ہوگی، کتنی بڑی قوت والا ہوگا۔ باقی جب بھی جبریل علیہ السلام آئے نا انسانی شکل میں آئے، اور زیادہ تر مدینہ منورہ میں ایک صحابی ہے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شکل میں آتے تھے، اور یہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے خوبصورت تھے، اللہ نے بڑا حسن و جمال دیا تھا، یہ بہت خوبصورت تھے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور روایات میں آتا ہے کہ یہ جب مدینہ منورہ میں گھر سے باہر آتے تھے تو یہ چہرے پر نقاب کر لیتے تھے، چہرے کو چھپا لیتے تھے۔ تو کسی نے کہا حضرت یہ آپ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ فرمایا اللہ نے مجھے حسن دیا ہے، اللہ نے مجھے خوبصورت بنایا ہے، یہ مدینہ النبی میرے محبوب کا شہر ہے، اور میں اس لیے نقاب کر لیتا ہوں تاکہ میرے چہرے کو دیکھ کر کے کوئی حضور کا کلمہ پڑھنے والی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے، اس لیے میں خود پردہ کر لیتا ہوں۔ یہ ہے مسلمان کی شان، اسے کہتے ہیں مسلمان۔ آج ہماری مسلمانوں کی نام لیوا وہ عورتیں جو آزادی مارچ کر رہی ہیں اور کہتے ہیں آزادی آزادی، ہم کو بھی دو آزادی، ہم چھین کے لیں گے آزادی۔ بھائی کیا آزادی چھین کے لوگی، کیا چاہتی ہو؟ یہ نہیں بتاتی کہ ہم کیا چاہتی ہیں، وہ پوچھتے بھی کیا چاہتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہ فیس بک پر ایک سکھ ہے، سکھ دیکھا ہے آپ نے اس کا بیان، وہ سکھ ہے، نوجوان لڑکا ہے، وہ کہتا ہے ان کو میں سوچتا ہوں میں آیا ہوں دیکھنے کے لیے کہ عورتوں کو اور کیا حقوق چاہیے، جتنے اسلام نے حقوق عورتوں کی دیے ہیں اتنے تو کسی مذہب نے نہیں دیے، ان کو اور کیا۔ یہ سکھ کہہ رہا ہے، تو جو سکھ جن کو سمجھا رہا ہے وہ اس سے بڑی سکھنی ہے کہ نہیں؟ سکھ سے بڑی سکھنی ہے یہ، ان کو پتہ ہی نہیں کہ اسلام نے کیا حقوق دی ہے، پتہ ہے لیکن یہ اور بھی آزادی چھین کے لیں گے آزادی، ہاں عمران بھی سن لے آزادی، فلانا بھی سن لے آزادی، اللہ بھی سن لے آزادی، رسول بھی سن لے آزادی، اللہ یعذ باللہ، یہ انہوں نے نعرے لگائے، سنے ہی نہیں سنے آپ لوگ؟ ہاں یہ انہوں نے نعرے لگائے آزادی مارچ میں، یہ سکھنیاں نہیں تھی، ہندوؤں کی نہیں تھی، یہ یہودی یا عیسائی لڑکیاں نہیں تھیں، مسلمان اور پاکستان جو اسلام کے نام پر معرض وجود میں آیا، جس کے لیے 20 لاکھ سے زیادہ مسلمان بچوں بچیوں عورتوں جوانوں بڈھوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کی کہ پاکستان کے اندر اسلام ہوگا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ اس کے اندر اس ملک میں یہ آزادی مارچ کے نام پر یہ ہو رہا ہے، اور اس گناہوں جرم میں ساری شریف، ان کے تو جو ہے بغیرت بھائی ہو بیٹا ہو خاند ہو باپ ہو تو ہے ہی پرلے درجے کے بغیرت،
اور بھی جتنے ہیں قانون نافذ کرنے والے دوسرے سارے سب اس جرم میں شریک ہیں۔ ہم نے اس لیے ملک بنایا تھا کہ یہاں سرے عام اللہ رسول کی ایسی توہین کی جائے، اللہ بھی سن لے، رسول بھی سن لے، اس سے بڑی توہین میں کوئی ہو سکتی ہے؟ ایک فحشہ عورت کھڑی ہو کہتی اللہ بھی سن لے، آزادی، رسول بھی سن، اور کیا آزادی تمہیں چاہیے؟ کیا چاہتی ہو؟ اسلام نے جو حقوق دیے ان کو دیکھو تو صحیح۔ لیکن یہ سب پیچھے یہودیوں کا زور ہے، یہودیوں عیسائیوں کا، کہ مسلمان بے راہ ہو جائے، تباہ ہو جائے، اور کر رہے ہیں تباہ۔ اپنی تاریخ پڑھو، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں افواج مسلمان صحابہ تابعین کا لشکر شام کی طرف بڑھ رہا تھا، روزانہ شہر فتح ہو رہے ہیں، ملک فتح ہو رہے ہیں۔ یہودیوں عیسائیوں نے کہا یہ عرب کے بدو، یہ وہ عرب سے اٹھ کے یہاں اتنے دور آ گئے ہیں، اتنا زمانہ ان کا گزر گیا، گھروں سے دور ہیں، ان کو فتنے میں مبتلا ہے۔ جب تک یہ فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے اس وقت تک ان کی جلغار کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو کیا ہو؟ انہوں نے یہ کہا کہ اپنی انتہائی خوبصورت نوجوان لڑکیاں، ان کو یہ پتلے کپڑے، گندے کپڑے پہنا کر کے ان کو ان کے راستے کے دونوں طرف کھڑا کر دو۔ جب یہ فوج وہاں سے گزرے گی، نوجوان لڑکیوں کو دیکھیں گے، ان کا ایمان متزلزل ہو جائے گا، ہم ان کو شکست دیں گے۔ یہ ہماری تاریخ ہے۔ چنانچہ یہی کیا گیا اور لڑکیاں انہوں نے کھڑی کر دی۔ سپہ سالار نے لکھا سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حضرت آگے تو یہ فتنہ ہے، کیا کریں؟ واپس ہو جائیں، آگے بڑھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی نے فرمایا ہمارے پاس اللہ کا حکم موجود ہے، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، ایمان والوں سے فرما دیں اپنی نگاہوں کو نیچا کر دو۔ وہ اگر میں غیرت بے حیا ہے تم نہ دیکھو، نیچے کر لو نگاہ۔ حکم دیا فوج کو اپنی نگاہیں نیچے کرو، تم نے دائیں بائیں نہیں دیکھنا۔ اس طرح اپنی نگاہوں کی حفاظت کر کے وہ وہاں سے پار چلے گئے، اللہ نے اس ملک کو بھی فتح کرا۔ یہ ہے مسلمان کا ایمان۔ یہودی عیسائی تو یہی چاہتے ہیں بھائی ان کو آزادی دو، بغیرت ہو جائیں، عورتیں تو کر رہی ہیں، مرد بھی شروع ہو جائے تھا، اب بھائی مرد بھی کر گئے، ہم کو بھی دو آزادی، جسے چاہاں نپ کے نا، جسے چاہاں ڈھا کے نا، ہم کو بھی دو آزادی، ہم کو کیوں منع کرتے ہو؟ ان کا جواب مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیا تھا 70 کی دہائی میں۔ میں پھر اگر تاریخ بیان کروں تو یہ بڑی دردناک ہماری ملک کی تاریخ ہے۔ سکندر مرزا تھا نا، اقوا بنایا تھا، اور اس کی بڑی بنائی تھی وہ، اس کی بیگم تھی ناہید مرزا۔ سکندر مرزا جو صدر پاکستان تھا نا، اس کی بیوی تھی ناہید مرزا، یہ ایران سے آئی تھی، اس کا خاوند کرنل تھا، اتاشی تھا، اور سکندر مرزا نے اس پر ڈورے شورے ڈال کر کے اس سے طلاق دلوا کے خود قابو کر لی تھی۔ پھر جو پریزیڈنٹ ہاؤس میں جو کچھ ہوتا تھا وہ پڑھ لو، شہاب نامہ پڑھ لو، کسی مولوی کی بات نہیں کرتا۔ لوگ تو کہتے ہیں مولوی ہمیں یہ بھی مارنی تھی، مولوی ہمیں لگے رہنے تنگ نظر ہونے، مولویوں کی بات نہ پڑھو، تم شہاب نامہ پڑھو۔ وہ قدرت اللہ شہاب جو 5 صدر پاکستان کے ساتھ رہا، 5 صدور کے ساتھ رہا، اور بہت بڑا اسٹیبلشمنٹ کا بہت بڑا آدمی تھا، اس نے لکھا ہے شہاب نامہ۔ یہ باتیں اس کی ہیں، اس کی پڑھو، مولوی کی باتیں نہ پڑھو، قدرت اللہ شہاب کی باتیں پڑھو۔ پھر کیا کیا رنگ للیاں ہوتی تھی، پھر کیا کیا ہوتا تھا، یہ ہمارے یہ پرانی لہریں چلی آ رہی ہیں، پرانی۔ بہرحال میں آج یہ کر رہا تھا، حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ 70 کی دہائی میں اسمبلی میں ایک مسلمان خاتون جی
وہ کہنے لگی اگر ایک مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے تو عورت 4 شادیاں کیوں نہیں کر سکتی؟ اندازہ لگاؤ۔ اس کے جواب تو بہت ہیں۔ ایک جواب تو ہمارے مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ نے دیا تھا، مگر وہ میں ایسے آپ کے سامنے بیان نہیں کرتا، وہ اگر کسی کو شوق ہو تو بعد میں مجھ سے پوچھ لینا، وہ ہے صحیح کڑاکے کا جواب وہی ہے۔ لیکن حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا محترمہ یہ آپ کے لیے کوئی پابندی نہیں، آپ 4 چھوڑ کے 20 شادیاں کر دو، 20 خاندوں سے تر، کوئی آپ کے لیے نہیں، یہ حکم تو مسلمانوں کے لیے اور قرآن کے ماننے والوں کے لیے، جو قرآن کو مانتا ہے، جو اللہ رسول کی بات مانتا ہے، جو اپنے کو مسلمان اور مومن کہتا ہے، یہ اس کے لیے حکم ہے، آپ کے لیے نہیں۔ آپ پریشان نہ ہو، آپ جو مرضی کرو۔ اس کا جواب تو یہ نہیں تھی۔ ان سے کہو تمہیں کیا چاہیے آزادی، اور آزادی کیا چاہیے کہ تم کہتی ہو اللہ بھی سن لے آزادی، رسول بھی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پورے ملک میں اللہ رسول کے ماننے والے کوئی بھی نہیں جو ان کو جواب دیتے کہ وہ بدبخت تم منہ سے کیا نکال رہی ہو، اللہ بھی سن لے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کرونا کا جو عذاب آتا ہے نا، ایسے نہیں آتا، یہ اسی لیے عذاب آتے ہیں۔ قرآن مجید میں فرمایا أَفَمِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ۔ کیا بستیوں والے اس بات سے امن میں ہو گئے کہ وہ کھیل تماشا کرتے رہے، جلوس نکالتے رہے، آزادی مارچ پر اسلام کی دھجیاں اڑاتے رہے، اسلام کو ٹھڈے مارتے رہے، اَيَّاتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ، کھیل تماشے میں مگن و چاشت کے وقت، یہ 10 11 12 کا وقت، اس وقت میں بھی قوموں پر عذاب آیا، بیاتاً رات کے وقت پچھلے پیر سحری کو بھی عذاب آیا قوموں پر، اور اس وقت بھی عذاب آیا۔ جو آپ کو یاد ہوگا نا، وہ جو سن 1905 کا زلزلہ تھا، 8 اکتوبر کا، یاد ہے سر؟ کون سی تاریخ تھی؟ 2005 8 اکتوبر، اور یہی 8 بجے کا وقت تھا۔ مہینہ کون سا تھا بھائی؟ رمضان شریف، یعنی یاد نہیں۔ اچھا چلو میں آپ کو بتاؤں، یہ بات یاد رکھو، آپ کو یاد رہے گا، یہ مہینہ رمضان شریف کا تھا، اس لیے کہ اس وقت ایک ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا آدمی تھا، اس نے پھر بیان دیا، وہ کہنے لگا کہ جی بس میں ناشتہ کر رہا تھا تو یہ زلزلہ آ گیا۔ اس نے کی جگہ بندے نہ پتر بان کی رمضان نہ مہینہ یا تے 8 بجے نہ وقت یا تو پہ کہ تو ناشتہ کرنا ہے۔ یہ اس نے بیان دیا تھا، شاید آپ کو کچھ یاد ہو، اس نے بیان دیا تھا کہ میں ناشتہ کر رہا تھا تو زلزلہ آ گیا، یعنی 8 بجے، اور رمضان شریف بھائی 8 بجے بھی کوئی ناشتہ کرنا ہے، تو اب یاد رکھو یہ مہینہ رمضان شریف کا تھا، تو 8 بجے کا وقت وہی چاشت کا وقت ہوتا ہے، 8 9 بجے یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب آتے ہیں۔ یہ کرونا ویسے نہیں آتا، جب اس طرح کھلا اللہ کی بغاوت ہوتی ہے نا تو پھر یہ عذاب آتا ہے۔ میں عرض کرتا حضرت یحییٰ کلبی رضی اللہ تعالیٰ، یہ ہمارا ماضی ہے، اپنے ماضی کو صحابہ کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ، تابعین کے ساتھ جوڑو۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کی لخت جگر، خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں؟ وفات سے پہلے حضرت علی کو بلایا اور فرمایا علی میری یہ بات یاد رکھو، میں آپ سے ایک بات عرض کرتی ہوں، میں جب فوت ہو جاؤں تو میرا جنازہ رات کو لے کر کے جانا تاکہ میرے جنازے پر بھی کسی غیر محرم کی نگاہ نہ پڑے۔ یہ ان کا نام لیوا، ان کے نام لیوا جو ہے وہ کیا حرکتیں کر رہی ہیں اندازہ لگاؤ۔ یہ ہمارے ہاں دیکھو وہ ہے نا، مرد کا جنازہ جب لے جاتے ہیں نا جی تو ایسے سیدھا جنازہ ہوتا ہے، اس کے اوپر چادر ڈال دیتے ہیں، لیکن عورتوں کی جب میت لے کے جاتے ہیں بھائی تو اس کے اوپر وہ اس طرح کھوٹ کو لگاتے ہیں نا، وہ ڈولی سی لگاتے ہیں، لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے ہیں، اس کے اندر عورت کی لاش ہوتی ہے، جسم ہوتا ہے، تاکہ غیر محرم کو یہ پتہ ہی نہ چلے
کہ اس کے اندر جو عورت فوت شدہ ہے، حالانکہ مرنے کے بعد کسی کی نیت خراب نہیں ہوتی، بھائی کسی نے کیا سوچنا ہے، لیکن شریعت نے فرمایا کہ اس کے اندر اس کے میت کو رکھو، اس کے اوپر چادر ڈالو تاکہ اس کی میت کو بھی غیر محرم دیکھ کے اندازہ نہ کر سکے موٹی تھی، پتلی تھی، لمبی تھی، چھوٹی تھی، پتہ ہی نہ ہو کسی کو۔ اور ہمارے ہاں جو طریقہ ہے، پہلے تو یہ بہت تھا، اب لوگوں نے اس کو بھی چھوڑ دیا، غیر محرم نزدیک نہیں ہوتے، اپنے محارم ہوتے ہیں جو میت کو، عورت کو قبر میں اتارتے ہیں، اور پھر چاروں طرف چادریں پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، چادر نہ پوجی، چادر نہ پوجی، ادھر بھی چادر، ادھر بھی چادر، تاکہ اس پردے کے اندر اس خاتون کو، کلمہ پڑھنے والی کو، اس کو اپنے محارم وہ اس کو قبر کے اندر اتارے۔ شریعت نے تو اتنی زیادہ حفاظت کی ہے، شریعت نے تو اتنا عورت کو احترام دیا ہے۔ شریعت میں ہے عورت خوشبو لگائے جس کی جو خوشبو ظاہر نہ ہو، رنگ ظاہر ہو، رنگ مہندی لگا لے اور کوئی چیز لگا لے، کیونکہ اس کا جو رنگ ہوگا نا جی، رنگ تو گھر والی دیکھیں گے نا، رنگ تو جو لگایا ہے، مہندی لگائی ہے یا اور کچھ چیز لگائی ہے، وہ گھر والے دیکھ سکتے ہیں، محارم جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر خوشبو لگائے گی، وہ خوشبو جو پھیلتی ہے، شریعت نے منع کیا ہے عورت وہ خوشبو بھی نہ لگائے جو خوشبو پھیلتی ہے۔ گھر میں خوشبو ہوگی، گلی سے گزرنے والا کہے گا اس گھروں تو بڑی زبردست پہ خوشبو آنی جی، یہ بھی شریعت نے منع کیا ہے۔ فرمایا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، اے نبی کا کلمہ پڑھنے والیوں، اے آپ کو حضور کی امتیہ کہنے والیوں، یاد رکھو اگر تم گھر کے اندر موجود ہو، باہر کوئی غیر محرم کوئی اجنبی آ کے دروازہ کھٹکھٹائے، اول تو تمہیں اندر سے بولنے کی اجازت نہیں، نہ بولو، وہ بچہ ہے اس کو بھیج دو، ماسی گھر کام کرنے والی ہے اس کو بھیج دو، خود نہ بولو، بالکل نہ بولو، تمہارا آواز بھی پڑتا ہے، آواز بھی پڑتا ہے۔ اور اگر بولنا پڑ جائے، کوئی بھی نہیں ہے گھر میں، باہر آنے والے کو بھی نہیں پتا، بار بار وہ دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، گھنٹیاں بجا رہا ہے، تو شریعت نے کیا فرمایا؟ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، نرمی سے بات نہ کرنا، آواز میں لوچ پیدا کر کے بات نہ کرنا، میٹھی میٹھی باتیں نہ کرنا، کڑک کر کے بولنا، غصے سے بولنا، اندر کی کاما، تاکہ وہ ڈر جائے، اوئے 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 ایک اندر کوئی ڈھینڈ بیٹھی تھی، بڑھ کے وہ نہ آئے۔ اور اگر یہ ہو جی دروازہ کٹایا، یا آج کل موبائل، آج کل تو ترقی ہو گئی نا، ہم ترقی کر گئے، ترق گئے، ترقی کے میں ترق گئے ہیں، ترق گئے ہیں، اوپر چلے گئے، اوپر نہیں نیچے چلے گئے، اسفل سافلین، اللہ ایسی کیفیت سے بچائے۔ مگر آج کل تو یہی ہے، آج کل تو بات ہوتی ہے ہیلو ہیلو ڈارلنگ ہاؤ آر یو، ہاں بھائی نہیں، ہیلو کدھر ملاقات ہوگی، پارک میں آ جاؤ، بس میں آئی، بس پھر گئی، آئی تک گئی، پھر پیو نے بھی ناک کپا گیا، پھر ماں بھی پھر رونی ہے، پریشانی بننی ہے، دکھ کی رونے کی بات ہے، ہنسنے کی باتیں نہیں ہے۔ آج ہم کدھر جا، ہمارے گھروں میں تباہی مچی، بچیاں بوڑھی ہو گئی، ان کی شادیاں نہیں ہوتی، لڑکے بھی جو کچھ کرتے ہیں آپ کے سامنے، یہ کیا ہے صاحب؟ ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا، ہم نے اپنا دین چھوڑ دیا، ہم نے اپنا کلچر چھوڑ دیا جی، اپنا مذہب ہم نے اپنا، میں کیا عرض کروں؟ قرآن پر ہم عمل نہیں کرتے، حدیث پر عمل نہیں کرتے۔ فرمایا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، نرمی سے بات نہ کرنا، غصے سے جواب دینا، یہ غصے سے بولنا قرآن کی اصطلاح میں عین اخلاق ہے، یہ بد اخلاقی نہیں ہے، اخلاق ہے، اخلاق، یہ اخلاق عظیمہ ہے۔ اور آگے فرمایا فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، وجہ بتا دی،
جس کے دل میں بیماری ہے نا وہ کچھ اور سوچنے لگے گا. اگر تم نے یہ کہہ دیا نا بھائی جی کوئی گل نہیں پپو نابا کار نہیں میں تے ہیں نا آؤ بیو بیٹھک میں کھولنی ہے تسی بیو میں ساڑھے سے پکوڑے بنانی ہیں میں تو ساڑھے سے چاڑنی ہے تسی میں کمپنی دینی ہے تسی خفہ نہ ہوئے پپو نابا کار نہیں بر میں تے ہیں نا. تو پھر بھائی پھر آگے کی ہونا ہے پھر وہ ہے تو بس پھر ہے ہی ہے. پھر ہی تی شی ہی اور شی یطمع الذی فی قلبہ مرض لا تخضعن بالقول. میں عرض کر رہا تھا دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے بڑا حسن و جمال کیا بڑے خوبصورت. اور سیدنا جبریل علیہ السلام ہمیشہ دحیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر. اور حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک یہ عادت شریفہ تھی کہ وہ اپنے جیبوں میں بچوں کے لیے کوئی ٹافیاں وغیرہ رکھتے تھے. تو ایک دن جبریل علیہ السلام حضور کی خدمت میں بیٹھے ہیں اور چونکہ دحیہ کلبی کی شکل میں آتے وہی لباس بھی وہی ہوتا تھا. حسنین کریمین جنت کے جوانوں کے سردار باغ نبوت کے پھول امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما حضور کے لخت جگر بڑی محبت تھی حضور کے ان سے. ایک دفعہ حضور سجدہ فرما رہے امام حسن آئے اور آپ کے کاندھے پر چڑھ گئے. حضور نے سجدہ لمبا کر دیا سجدہ لمبا کر دیا. ایک دن آپ اسی طرح ان کو کاندھے پر اٹھائے ہوئے تھے تو پتہ نہیں کس صحابی نے دیکھا تو بڑے پیار سے بڑی عقیدت سے کہا ماشاءاللہ کتنا پیارا سوار ہے. سوار کتنا پیارا نا کتنی پیاری سواری ہے. تو حضور نے فرمایا سواری پیاری ہے تو سوار پیارا نہیں دیکھو جو سوار ہے میرے کندھوں پر. تو یہ کھیلتے کھیلتے آئے نا بچے تھے چھوٹے چھوٹے تھے. یہ آئے جب تو فوراً ان کی جیب میں ہاتھ ڈال دیا تو کچھ بھی نہیں تھا جیب. تو بچے تھے ذرا پریشان ہو گئے کہ یہاں سے تو روز ٹافیاں ملتی تھی آج کوئی نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے بچوں اے میرے جگر گوشو یہ دحیہ نہیں جبریل ہے. جبریل یہ جبریل بیٹھا ہوا ہے. جبریل کے جیب میں ٹافی ہو تو دحیہ کے جیب میں ٹافیاں ہوتی ہے. تو دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوتے تھے. بتاؤ وہ صحابہ کتنے خوش قسمت ہیں جن کے شکلوں میں سید الملائکہ جبریل آتے تھے. اور صحابہ کا وہ مقام ہے کہ نہیں مقام جن کے ہونٹوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں سے جن کے نام نکلے سبحان اللہ. من احبنی فلیحب اسامہ فرمایا جو میرے ساتھ محبت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اسامہ کے ساتھ محبت رکھے. اسامہ بن زید حضور کے آزاد کردہ غلام کا بیٹا اسامہ بڑا پیارا نام ہے اسامہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم حضور کی خدمت میں بیٹھے تھے. اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام. مسلم شریف کی حدیث ہے لمبی حدیث ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہم حضور کی خدمت میں بیٹھے تھے اچانک ایک مرد نمودار ہو گیا. اذ طلع علینا رجل اچانک اس کے کپڑے بہت زیادہ سفید تھے بال بہت زیادہ سیاہ تھے سفر کا کوئی اثر بھی نہیں تھا ہم میں سے اس کو کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا. سیدھا حضور کے پاس آ کے بیٹھ گیا صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اسلام کے ایمان کے قیامت کے علامات قیامت کے احسان کے متعلق سوالات کیے. حضور نے جوابات دیے پھر وہ چلا گیا. تو فرماتے ہیں فَلَبِثْتُ مَلِيًّا میں غور و فکر میں ڈوب گیا
میں نے کہا یا اللہ یہ آج کیا ماجرا ہوا، ایک اجنبی آیا اور اس طرح ساری باتیں کی. ثم قال لی یا عمر، سبحان اللہ، حضور نے مجھے فرمایا اے عمر، جو نام حضور کے پاک ہونٹوں سے نکلا وہ نام مبارک ہے کہ نہیں مبارک؟ حضور نے فرمایا یا عمر، اے عمر. اس لیے اپنے بچوں کے یہ صحابہ والے نام رکھا کرو. صحابہ کے نام بڑے اچھے نام ہوتے ہیں، بڑے اچھے نام. اللہ کے نام اچھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامیہ اور پہلے انبیاء علیہ السلام کے، پھر صحابہ کرام کے، اہل بیت کے، تابعین کے، یہ نام رکھا کرو. بعض لوگوں کو یہ بڑا ہوتا ہے اے جو نام دسو نا جی جڑا نام کسی نے بھی نہ ہوئے. بھائی ادھر خدا ہی دس سکتا، اسی طرح دس سکتا. بھائی ہمیں کیا پتا ہے؟ آپ میں سے کوئی ایسا ہے خدا دعویٰ کر سکتا کہ میں جو نام دسنا جی جڑا کسی نے بھی نہ ہوئے؟ وہ کسی نے تو اسی نا کسی کا نام ہوگا تو آگے بتائیں گے نا. بھائی یہ اللہ کی ذات ہے جس نے حضرت زکریا سے کہا یا زکریا انا نبشرک بغلام، اے زکریا بے شک ہم تجھے بشارت دیتے ہیں ایک بیٹے کی، اسمہ یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہوگا. لم نجعل لہ من قبل سمیہ، آج سے پہلے کائنات میں یہ نام کسی کا بھی نہیں. یہ اللہ فرما سکتا ہے. بھائی اللہ نے فرمایا اے زکریا علیہ السلام ایسا بیٹا دوں گا جس کا نام بھی میں رکھ دیتا ہوں. اس کا نام کیا ہوگا؟ یحییٰ. یہ بڑا اچھا نام ہے لیکن یحییٰ کہا کرو، یا نہ کہا کرو. ہم نام بھی بگاڑ دیں. کی نام ہے جی جات کے نام؟ بہت سونا نام ہے جو استاد دسا تو کیا نا یا نہیں ہونا، یحییٰ. یہ صحیح نام لیا کرو. جو بھی نام ہو نام صحیح لیا کرو، اچھے نام ہو اچھے نام لیا کرو. تو میں آپ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے نکلا. ثم قال لی یا عمر، مجھے حضور نے فرمایا اے عمر اتدری من السائل، کیا تو جانتا ہے کہ یہ سائل کون تھا؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، میں نے عرض کیا اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، حضرت ہمیں کیا پتا ہے، ہم تو غور و فکر میں ڈوبے ہوئے ہیں. یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ اور اے عمر رضی اللہ تعالی عنہم، دیکھو ھذا جبریل، یہ جبریل تھا، اتاکم یعلمکم دینکم، تمہارے پاس آیا تمہیں تمہارا دین سکھا کر کے چلا. اس نے مجھ سے سوال کیے، میں نے جواب دیے. اسلام یہ ہے، ایمان یہ ہے، احسان یہ ہے، علامات طیب، وہ تمہارا دین تمہیں سکھا کر کے چلا گیا. اس لیے کہ صحابہ کرام کے دل میں یہ بڑی تمنا ہوتی تھی کہ حضور کچھ ارشاد فرمائیں، لیکن خود ڈر کے ہمارے سوال نہیں کرتے تھے. ہو سکتا ہے کوئی سوال طبیعت مبارکہ پر گرانہ گزر جائے، اس لیے خاموش ادب کے ساتھ رہتے تھے. کوشش دل میں خواہش یہ ہوتی تھی کوئی اجنبی آئے سوال کرے، حضور اس کو جواب دیں گے، ہم بھی سن لیں گے، ہمارا بھی فائدہ ہو جائے گا. تو صحابہ کے دل میں خیال آیا، صحابہ کرام کے مبارک دل کے اندر یہ خواہش آئی. اللہ نے جبریل کو بھیج دیا کہ جا جبریل میرے محبوب سے یہ باتیں پوچھو، کیونکہ میرے نبی کے صحابہ کے دلوں کے اندر شوق ہے دین سیکھنے کا. میرا محبوب جب تمہیں جواب دے گا تو یہ میرے سارے نبی کے صحابہ سن لیں گے. تو بھائی جو میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے سید الملائکہ کو دیکھا. تو حضرت یحییٰ کلبی کی شکل میں جب جبریل علیہ السلام آتے تھے تو سارے صحابہ دیکھتے تھے کہ نہیں دیکھتے تھے. تو میں آج یہ کر رہا تھا کہ یحییٰ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ
کی شکل میں جبریل علیہ السلام آتے تھے، مگر 2 دفعہ آپ نے اصلی شکل میں جبریل علیہ السلام کو دیکھا۔ فرمایا جبریل کے 600 پر ہیں، اور جب اپنے پروں کو کھولتے ہیں آسمان کا افق سارا ان پروں کے پیچھے چھپ جاتا ہے۔ شب معراج میں جبریل علیہ السلام آئے، حضور آرام فرما تھے، تو آپ نے اپنے پروں کو کھولا اور حضور کے تلووں پر بلنا شروع کیا۔ جبریل کے نورانی پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارک کے نیچے لگے، پروں کو نیچے لگایا۔ جب پروں کو آپ کے تلووں سے ملا، آپ بیدار ہوئے، فرمایا کیسے آنا ہوا؟ عرض کیا حضور آج آپ کو اللہ نے بلایا ہے، اللہ میزبان ہے، آپ اللہ کے مہمان ہیں، چلیں آج تیاری فرمائیں اور آگے چلنا ہے، اللہ نے حکم دیا۔ چنانچہ معراج کا سفر شروع ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے وضو فرمایا۔ اس لیے یہ بھی یاد رکھو، سنت ہے جب سفر پر جایا کرو تو وضو کر کے جایا کرو، گھر سے نکلو باوضو ہو کے نکلنا، یہ بھی سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ بہت بڑی برکت کی چیز ہے یاد۔ جب آدمی ہمیشہ باوضو رہتا ہے نا جی، تو موت کا کوئی پتہ تو نہیں جی موت کب آئے گی، جب بھی آ گئی، جب ہم باوضو ہوں گے تو انشاءاللہ کلمہ بھی نصیب ہو جائے گا۔ ہاں باوضو ہونا چاہیے، ہر وقت باوضو رہا کرو۔ آج کل تو الحمدللہ ہر جگہ آسانی ہے جی، ہر جگہ جو ہیں حمامات ہیں، بیت الخلاء ہیں، وہاں پر پانی کا بھی انتظام ہوتا ہے، فارغ ہو کر کے وضو کر کے باہر نکلا کرو۔ ہر جگہ پر مسجدیں بنی ہوئی ہیں، ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں، پانی کا انتظام ہوتا ہے، ہر وقت باوضو رہا کرو، یا کم از کم جب سفر پر چلو تو وضو کر کے سفر شروع کیا کرو، رات سونے سے پہلے بھی وضو کر کے سویا کرو۔ ہماری عادت ہے ہم وضو توڑ کے سوتے ہیں، وضو کر کے سونا چاہیے۔ حدیث شریف میں فرمایا جو بندہ وضو کر کے تہجد کی نیت کر کے کہ میں انشاءاللہ تہجد کے لیے ضرور اٹھوں گا، اگرچہ نہ اٹھ سکے اللہ تعالیٰ اس کو تہجد کا بھی ثواب دیتے ہیں، اور مر گیا تو شہادت کی موت ہوگی کیونکہ باوضو سویا تھا، اور پھر اس کے ذہن میں نماز کا ہوگا تو اس کی ساری رات کی نیند بھی عبادت بن جائے گی۔ الانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، ذالکم الرباط، شیطان کے حملے سے بچنے کی چھاونیاں ہیں۔ بہرحال یہ معراج کا واقعہ ہے، اس میں 2 باتیں ہیں بھائی، ایک حصہ جو ہے وہ زمینی ہے، اس کو کہتے ہیں اسرا، دوسرا حصہ ہے آسمان کی طرف حضور تشریف لے گئے، اسے کہتے ہیں معراج۔ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک یہ جو سفر ہوا براق پر ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر تشریف فرما ہوئے، یہ زمینی سفر کیا۔ اس میں عجائبات قدرت آپ نے دیکھے، وہ انشاءاللہ تفصیل ہے، وہ پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو میں انشاءاللہ آئندہ جو معرض کر دوں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت بھی نصیب فرمائے، حضور کے ارشادات پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، اپنے تابناک شاندار ماضی کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ سنتیں پڑھ